السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، بہت ہی خوشی کے ساتھ میں اعلان کر رہا ہوں اور ہمارا قلب و جگر بلیوں اچھل رہا ہے کہ آج ہمارے غریب خانہ پر ہمارے محسن، ہم سے ہمدردی رکھنے والے، اپنی جماعت اہل حدیث کے عالم دین اور بڑے عالم دین، میں منہ پر تعریف کا قائل نہیں ہوں، شیخ عبداللہ عبدالحمید مدنی بحرینی تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اللہ کا احسان مند اور شکر گزار ہوں، اور شیخ کا بھی میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. کل ہی تشریف لائے ہیں اور آج ہمارے یہاں جو عورتوں کا کلاس ہوتا ہے اس کے اندر آپ بحیثیت ناصح ہیں. اور میں بہنوں سے بتا دوں کہ شیخ ایک الحمدللہ مجھے بجائے بڑے عالم دین ہیں. اللہ نے انہیں بہت موقع دیا ہے، قبول فرما لے، دین کی خدمت کرنے کی ہر طرح سے. اور آپ انڈیا ہی کے ہمارے سدھارتھ نگر کے ہیں، ڈسٹرکٹ بلرامپور کے پاس، اور اب آپ بحرین میں نیشنلٹی پا رہے ہیں. وہاں بھی دعوتی، تعلیمی، تصنیفی، تالیفی ادارہ چلا رہے ہیں اور بہت سارے علماء کے آپ ذمہ دار اور مشرف ہیں. تو آج موقع ملا ہے، میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم شیخ سے سنیں گے. شیخ کے خطاب سے پہلے میں گزارش کروں گا لخت جگر نور نظر عزیزم عبداللہ سلمہ سے کہ وہ تشریف لائے اور ایک نظر پیش کریں. جزاک اللہ خیر. پڑھو، آپ ادھر بیچ میں چلے جاؤ. آپ ہٹ جاؤ بیٹا. پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سے 3 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. احمد مجتبی سید الانبیاء، احمد مجتبی سید الانبیاء، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں. احمد میرے پیارے نبی اور حبیب خدا، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں. اتنی زیادہ تیری رب نے توقیر کی، اپنے قرآن میں کتنی تعریف کی. اتنی زیادہ تیری رب نے توقیر کی، اپنے قرآن میں کتنی تعریف کی. نام لے کر نہ تجھ کو پکارے خدا، نام لے کر نہ تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں. دوسرا مصرع پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. اگر نعت اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. پتھروں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا، پتھروں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا. چاند بھی ایک اشارے میں ٹکڑا ہوا، پتھروں کنکروں نے
پڑا، چاند بھی ایک اشارے میں ٹکڑا ہوا، اہل دنیا کہ اہل دنیا نے دیکھا یہ معجزہ، اہل دنیا نے دیکھا ہے یہ معجزہ، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ تجھ کو طائف میں کتنا ستایا گیا، تجھ کو طائف میں کتنا ستایا گیا، بدمعاشوں کو پیچھے لگایا گیا، تجھ کو طائف میں کتنا ستایا گیا، بدمعاشوں کو پیچھے لگایا گیا، ان کی خاطر بھی کی تو نے رب سے دعا، ان کے خاطر بھی کی تو نے رب سے دعا، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں۔ جان سینے کی خاطر جو نکلے عمر، جان سینے کی خاطر جو نکلے عمر، رب نے دل ان کا کیسے دیا تھا بدل، رب نے دل ان کا کیسے دیا تھا بدل، ہو گئے تجھ پہ پھر کس قدر وہ فدا، ہو گئے تجھ پہ پھر کس قدر وہ فدا، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں۔ بچیوں کی ولادت کی سن کر خبر، بچیوں کی ولادت کی سن کر خبر، چین کی سانس لیتے اسے مار کر، چین کی سانس لیتے اسے مار کر، زندہ رہنے کا حق ان کو تو نے دیا، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں، احمد مجتبی سید الانبیاء، کوئی تجھ سا کہاں، کوئی تجھ سا کہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ عزیزم کو نعمت ہدایت، نعمت صحت، عافیت اور نعمت حفظ قرآن اور نعمت قرآن و حدیث کے علم سے مالا مال فرمائے، اور رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں ہمارا نیک خلق بنائے اور دین کا مخلص خادم بنائے، آمین۔ اب ہمارے سامنے ہمارے مہمان عظیم شیخ عبداللہ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے شیخ عبداللہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خطاب کا پرارمبھ کریں، شروعات کریں۔ ماؤں سے گزارش کروں گا کہ غور سے سنیں، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو اخیر میں موقع دیا جائے گا اگر شیخ کے پاس موقع ہوگا، اور طلبہ بھی غور سے سنیں گے، ذہن میں بٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغور سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے جس طرح
हम सबों को इतने बड़े शेख के साथ इकट्ठा किया है। बारे अल्लाह हम सबको अपने अर्श मुबारक के साए में इकट्ठा फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में सुलहा अंबिया औलिया के साथ उठाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख साहब आपके सामने दाइस إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہمارے محترم یا قابل قدر صاحبزادے جن کا نام اتفاق سے میرے عبداللہ ہے، انہوں نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان اشعار کو پڑھا ہے، یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے۔ البتہ ایک ملاحظہ ہے، یہ مشہور ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں نعیم بن مسعود نام صحابی نے کہا تم وہاں کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی کو خبر لو۔ ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام تھا سعید ابن زید، اور سعید ابن زید ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ بہرحال اس قصے میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوڑا مائک قریب رکھیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے وہ اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر تشریف لے گئے، اور اتفاق سے اس موقع پر ان کے بہنوئی اور بہن یہ قرآن مجید کا درس لے رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا اپنے بہنوئی کو، بہن بھی ڈالا ہوئی۔ بہرحال یہ مشہور قصہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ثابت شدہ قصہ نہیں ہے، ضعیف ثابت شدہ قصہ نہیں ہے، اگرچہ بہت مشہور ہے۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کل نہیں بلکہ آج ہی آیا ہوں۔ کل شام 9 بجے بحرین سے نکل کر کے صبح 9 بجے لکھنؤ پہنچا ہوں۔ راستے میں ٹرانزٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، کوئی عذر و بہانہ کروں، لیکن اتفاق سے میں نہ رات میں سو سکا اور نہ اب تک فجر کے بعد سو سکا۔ تو بہرحال میں نے یہ سنا تھا کہ ہمارے محترم بیمار ہیں، ان کا کوئی آپریشن ہوا ہے، میں ان کی عیادت کے لیے آنے والا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، خالی عیادت نہیں بلکہ کچھ عبادت کی بات بھی کر لو۔ ہمیں خوشی ہے ان خواتین پر جو اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے کے لیے یہاں تشریف لاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے عزائم کے اندر مزید برکت دے، آمین، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ ہمارے مخاطب سچی بات ہی ہمارے سامنے یہ عزیز طلبہ ہیں جو قرآن مجید کی حفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی سوچا کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ کر دوں، ہمارا بھی کام ہو جائے اور ان طلبہ کا بھی کام ہو جائے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے۔ قد افلح المومنون یہ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے،
مکی اور مدنی کا ایک مکی صورتوں یا آیتوں یا مکہ مدنی صورتوں یا آیتوں کا ایک معمولی سی تعریف ہے. اس کو آپ ابھی یاد کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے پہلے 40 سال مکہ میں رہے, اور نبوت و رسالت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے. اور کافروں کے ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے بلکہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچ نہیں گئے, اس زمانے میں جتنی بھی آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں, چاہے مکہ میں, چاہے وادی نخلا میں, چاہے طائف میں, کہیں بھی, ان کو مکی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سن لیں, ہجرت فرما کر مدینہ سے پہنچنے سے پہلے آپ کے اوپر جو صورتیں آیتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. اور ہجرت فرما کے مدینہ شریف پہنچ جانے کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے, چاہے وہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہو یا خانہ کعبہ کے پاس نازل ہوئی ہو, چاہے بدر میں نازل ہوئی ہو, اور چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے ہجرت کے 9ویں سال, وہاں پر نازل ہوئی ہو. تو بہرحال ہجرت فرما کر مدینہ پہنچنے سے پہلے حتیٰ کہ سفر ہجرت میں بھی جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی یہ سب مکی ہیں, اور ہجرت فرما کے مدینہ شریف پہنچ جانے کے بعد جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی جہاں بھی نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے, اور مکی صورتوں کا ایک خاص کہہ لیجئے کہ یہ خاص پہچان ہے کہ جہاں بہت سارے موازی اور عناوین کی مکی صورتوں کے اندر تفصیل بیان ہوتی ہے, سب سے اہم چیز یہ کہ عقیدے پر خاص طور سے زور دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہوئے صاحب ایمان. اور یہ کامیابی دنیا کی صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی, بلکہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی ہے, اور آخرت عند ربک للمتقین. تو یہ کامیابی دین و دنیا دونوں جہان کی ہے, اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے وہ یہ ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون, جو صاحب ایمان ہیں وہ کامیاب ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تؤمنوا حتى تحابوا, جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو سب تم صاحب ایمان ہو نہیں سکتے. اور آپ نے فرمایا جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ایک مسلمان بھائی, ایک مسلمان بہن, ایک بھائی اور ایک بہن سے اللہ کے لیے محبت کرے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہم ایک ایسا نسخہ نہ بتا دیں کہ جسے استعمال کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے, پھر صاحب ایمان بن جاؤ گے, پھر جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلاتے رہو. اور یہ حکم خالی مردوں کے لیے نہیں ہے, اور مردوں کے لیے صرف اتنا نہیں کہ جسے پہچانتے ہو خالی اسے سلام کرو, بلکہ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ سلام کریں اس سے جسے پہچانتے ہیں اور جسے نہیں پہچانتے بشرطے کہ وہ مومن ہو.
اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. میرے خیال میں عورتوں میں ایک چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو خیریت تو پوچھ لیتی ہیں لیکن میرے خیال میں سلام نہیں کرتی. لیکن یہ حکم ربانی مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگ سلام کو پھیلاتے رہو. یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام اور کھانا کھلاتے رہو. اس مراد صرف فقیروں کو نہیں، فقیروں کو بھی کھلائیں، رشتے اور ناطے جوڑیں. چاہے آپ کے رشتہ دار غریب نہ بھی ہوں تبھی آپ کچھ ہدایہ تحائف دیتے رہیں. انہیں کبھی اپنے گھر کھانے پر بلا لیں، کبھی ان کے بلانے پر آپ کے پہنچ جائیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتے ناطے جوڑتے رہو. اور جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی، اس کی عمر دراز ہو، برکت والی ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ رشتے اور ناطے جوڑتا رہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا اور تم رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے رہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی ہے اپنے مومن بندوں کی پہچان تعریف میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ان کے پہلو نرم گرم بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور رات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی کو خوش کرنے کے لیے نوافل بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد فلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہ کامیابی دنیا سے زیادہ آخرت سے متعلق ہے. ایک انسان دنیا کے اندر کتنا ہی مال و دولت سے نواز دیا گیا ہو، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم. آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے جوانوں کی ایک جماعت درکار تھی. لیکن جانتے ہیں جب اسے نصیحت کی گئی احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، غریبوں کا خیال کرو. جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم و ہنر سے کمایا ہے. اگر علم و ہنر کی کمائی سے انسان مالدار ہوتا تو کوئی بیوقوف آدمی کبھی مالدار نہ ہوتا اور کوئی عقل مند آدمی کبھی غریب نہ ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جانتے ہیں اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. اس کا خزانہ کام نہیں آیا. اور نہ تو چاپلوسی کرنے والے لوگ جو اس کے آگے پیچھے دوڑتے تھے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے. تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ نجات کی ضمانت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے مشفق چچا کے پاس آئے جب ان کا آخری وقت تھا. حدیث کے راوی ہیں سعید ابن مسیب. سعید ابن بارے تابعین میں سے ہیں، مسیب یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشفق چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا چچا جان ایک کلمہ کہہ دیجئے، وحاج لک بہ عند اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی دلیل پیش کر سکوں. مگر اس امت کا فرعون ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب نہیں جانے دے رہے تھے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کلمہ توحید ادا کر دیے زبان سے، اتنے ہی کافی ہے، تو وہ دونوں شیطان کہتے کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور آپ جانتے ہیں ابو طالب کو یقین تھا اور بار بار انہوں نے اس بات کی اشارہ نہیں بلکہ تفصیل سے بتایا تھا کہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. اس کے باوجود
कौम के शर्म ने अबू तालिब को ईमान ना लाने दिया। जानते हैं कि अंजाम क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीते दम तक वो निगरानी करते रहे, बड़े मुशफिक चचा थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब अबू तालिब का होगा। उनके दोनों पैरों में आग के दोनों दो जूते पहनाए जाएंगे जिससे उनका दिमाग खौलता होगा। ऊंचे खानदान के हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफिक चचा हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए, कोई फायदा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद का किस्सा कुरान में कई जगहों पर मज़कूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैय्या या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या या अबति ला तअबुदि शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान फतकूना लिश्शैतानि वलिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुशरिक वालिद को नसीहत कर रहे हैं, अबू जान हिदायत की जो बातें मेरे पास आ चुकी हैं आप उनसे महरूम हैं, आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इल्म तौहीद से नवाजा है, मेरी बात आप मान लीजिए, और मुझे खतरा ये है कि शैतान आपको धोखे में न डाल दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे नाराज न हो जाए। मगर जानते हैं इस बात ने क्या कहा? लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम अगर तुम अपनी इस नसीहत आमेज बातों से बाज नहीं आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और बेहतर ये कि छोड़ के कहीं चले जाओ। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। 12 आयतें आगे और हैं। कहना यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आदर क़यामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पेश होगा, बिल्कुल जलील व हकीर, उसका चेहरा सियाह होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत रोएंगे और कहेंगे कि अल्लाह तूने वादा किया था कि मुझे क़यामत के दिन जलील और रुसवा ना करेगा, इससे बड़ी रुसवाई क्या है कि मेरा बाप इस शक्ल में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद होगा इब्राहिम ये सच है, मैंने कहा था क़यामत के दिन मैं तुम्हें रुसवा ना करूंगा, मगर जन्नत को मैंने काफिरों के ऊपर हराम करार दिया। तो नबी का बेटा हो या नबी का बाप हो या नबी की बीवी हो, अगर साहिब ईमान नहीं है सब बेकार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तहरीम के आखिर में फरमाया दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फकानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन काफिर औरतों को बतौर मिसाल पेश किया है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। इन दोनों के शौहर अल्लाह के नेक बंदे थे, मगर इन्होंने खयानत की। खयानत तो इनसी खयानत नहीं बल्कि अपने शौहरों पर ईमान ना लाई। जानते क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़यामत के दिन उनसे भी कह दिया जाएगा जिस तरह से और लोग जहन्नम में जा रहे हैं तुम भी जहन्नम में जाओ। भले नबी की बीवियां हो लेकिन तुम्हें जहन्नम में जाना है। नबी का चचा, नबी का बाप, नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी निगाहों के सामने डूब गया था और पूरा किस्सा सूरह हूद के अंदर है। और उनकी बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ये ईमान ना लाने की वजह से जहन्नम में चली गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हुए साहिब ईमान, ईमान वाले। लेकिन खाली ये कह देना कि आमन्ना बिल्लाह या ये कह देना मेरे दिल के अंदर ईमान जागुज़ी है, इतना काफ़ी नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ भी नमाज का तज़किरा के आमतौर पर अक़ीमुस सलाह, युक़ीमूना सलाह,
اس طرح کے کلمات اللہ رب العالمین نے استعمال فرمائے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کی اقامت اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا, اور عورتیں غور سے سنیں, انہوں نے سلام کیا اور جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے, جا کے دوبارہ نماز پڑھو. ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے کہ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تو پڑھی, ہم نے دیکھا نہیں. لیکن نہیں, صحابی رسول تھے, فوراً گئے, دوبارہ انہوں نے اسی طرح سے نماز پڑھی. تیسری بار گئے اور اسی طرح سے انہوں نے نماز پڑھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار میں ٹوکتے رہے. آخر میں کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول, جس اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے, میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا, میں اتنا ہی جانتا ہوں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا صحیح طریقہ بتایا. تکبیر تحریمہ کے بعد اطمینان سے قیام کرو, سورہ فاتحہ پڑھو, کوئی سورت پڑھو, رکوع میں جاؤ تو اس طرح سے, رکوع سے اٹھو تو اس طرح سے, سجدے میں جاؤ تو اس طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ان کو بتا دی. تو نماز, اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. عزیز طلبہ سے بھی گزارش ہے, بسا اوقات آپ یا تو نیند میں رہتے ہیں یا جلدی سے نماز پڑھ کے اپنا کام پورا کر لینا ہے, رکوع سجدہ آپ کا ٹھیک سے نہیں ہوتا. اور افسوس ہے کہ عورتوں کو نماز کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ مردوں کی نماز سے مختلف, حالانکہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے قطعاً مختلف نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے. کوئی اس طرح سجدہ کرتی ہے کہ اس کا پورا جسم زمین سے لگا رہتا ہے, کوئی کسی طریقے سے. حالانکہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے بالکل مختلف نہیں ہے اور نہ مختلف ہونے کی کوئی دلیل ہے. لوگ بھلے کہیں ہمارے فقہ میں ایسا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں یا عورتوں کی نماز کے اندر کوئی فرق بتایا ہے؟ قطعاً نہیں. اور جہاں تک فقہی کتابوں اور فقہی مسئلوں کی بات ہے تو سارے ائمہ کرام نے یہ کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. انسان اپنے آپ کو حنفی کہے, شافعی کہے, مالکی کہے, حنبلی کہے, جو چاہے وہ کہے, لیکن اگر اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان آ جائے اور اس کے بعد کہے کہ ہمارے امام تو ایسا کہتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھٹک گیا ہے اور اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو, چاہے وہ نماز سے متعلق ہو, چاہے حج سے متعلق ہو, چاہے اخلاقیات سے متعلق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اس نے گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. بہت سارے لوگ آج دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور تم گستاخ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبدان نہیں کہتے, تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو بشر کہتے ہو, ایسا کہتے ہو, ایسا کہتے ہو. لیکن ہم مجبور ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ میں بشر ہوں, تو ہم کہاں سے آپ کو بشریت سے نکال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور سے سنیں, آپ نے فرمایا انما یا ایھا الناس انما انا بشر وانکم تختلفون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعد فمن قضیت له من حق اخیه فلا یاخذه فانما اقتل له قطعا من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے لوگوں میں بشر ہوں,
حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ اپنی زبان سے کہیں کہ میں تم انسانیت میں بالکل تم جیسا ایک انسان میں بھی ہوں، بس میری فضیلت یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں بشر ہوں جس طرح سے تم ہو، اور تم جو ہے اپنے مقدمات لے کے ہمارے پاس آتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو، اس کے گواہ زیادہ طاقتور ہوں، زیادہ اپنی بات منوانے میں چالاک ہوں، اگر میں نے ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی کو دے دیا تو نہ لے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں یہ کہ جج کے یہاں گئے، رشوت وغیرہ دے دیا اور دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ کورٹ نے ہمارے فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ جانتے نہیں ایک بڑی کورٹ میں بھی اللہ آپ کو پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر آدمی سے براہ راست ہم کلام ہوگا، بیچ میں کسی ترجمان کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو جو بھی معاملات ہوں گے اللہ رب نہیں آپ بولیے، اس کو غلط میں تو اللہ رب العالمین جو ہے کہ ہاں سب کچھ موجود ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو حنفی کہے، شافعی کہے، مالکی کہے، حدیث کہے، جو چاہے وہ کہے، لیکن اسے اختیار نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، صحیح فرمان اس کے سامنے آ جائے اور اس کی سمجھ میں آ بھی جائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دے، وہ فتنے میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ مدینہ سے جاتے ہیں وہ ابیار علی، اسے خلیفہ نام ہے لیکن آج کل ابیار علی کہتی ہیں اور کہتے ہیں وہاں پر وہاں سے احرام باندھتے ہیں حج یا عمرے کا۔ ایک صاحب نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کیا حرج ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریفہ کے پاس ہے اور مسجد نبی میں احرام باندھنے، اس میں حرج کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ فتنے میں پڑ جائیں یا رسوا کن عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ اس لیے جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے تو کسی کو بھی اختلاف کی نہ گنجائش ہے نہ اس کا اختیار ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب عاجز ہو جاتے ہیں کہتے کہ ہمارے امام نے زیادہ سمجھا، تو امام معصوم تھوڑی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین امام کے پاس تھوڑی آ گئے تھے۔ جب صحابہ کرام عمر ابن خطاب جیسے صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھیں تو بعد میں ائمہ کرام کے پاس کہاں پہنچی؟ اگر پہنچی بھی ہوں تو ائمہ کرام کے اقوال میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان جو بھی رہے، حدیث حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو چاہے اپنے آپ کو، چاہے مرد یا عورت، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان اس کے سامنے آ جائے تو کہہ دے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار ہے۔ تو اسلامی بھائیو، آپ لوگ خاص طور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے پڑھنے کا، یاد کرنے کا، حفظ کا آپ لوگوں کے اوپر خاص اثر ہو، یعنی اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ آپ نماز کے اندر خشوع و خضوع کی آیتیں پڑھیں اور الٹی سیدھی نماز پڑھ لیں، یا آپ کے معلم کو فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے آپ کو مارنا پڑے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اللہ مولوی صاحب کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ایک مسلمان سے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز درست رہی تو ٹھیک ہے، اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو بقیہ اور سارے اعمال بدرجہ اولا رد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ حفاظ کرام ہے یا ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کو حفاظ کرام بنائے، آمین۔ لیکن آپ لوگ عمل بھی کریں قرآن پر، قرآن سمجھنے کے لیے
اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ان کے دلوں کے اوپر بدبختی کی مہر تو نہیں لگ گئی ہے؟ میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، خواتین کو بھی، چاہے قرآن مجید کا صرف ایک صفحہ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے اور کس سے مخاطب ہے. خالی آپ ایسے ہی قرآن حفظ کر لے جائیں یا خواتین قرآن پڑھ لیں ناظرہ اور کوشش نہ کریں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بہتر نہیں، نہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس لیے قرآن آپ پڑھیں تو قرآن کے اندر غور بھی کریں. اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. اور یقیناً آسان کیا، آپ سمجھ رہے ہیں دنیا میں کوئی بھی کسی بھی زبان کی کوئی کتاب ہو، کیا آپ اس کا ایک صفحہ اور آپ وہ زبان نہ جانتے ہوں، کیا ایک صفحہ بھی یاد کر سکتے ہیں آپ صحیح طریقے پر؟ نہیں کر سکتے. مگر قرآن مجید کے 30 پارے امین اور ان کا مطلب نہ سمجھنے کے باوجود ماشاءاللہ پورا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، منزل من اللہ ہے اور کسی بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے. تب اس قرآن کو نازل کرنے والا عظیم ہے، تو یہ قرآن بھی عظیم ہے. اور آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً آپ بھی عظیم رہیں گے اور آپ کے اوپر انشاءاللہ نیکی کے فلاح اور کامیابی کے آثار ظاہر ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طلباء سے خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے طلباء قرآن مجید یاد کرتے ہیں لیکن لغو و لہو میں لگے رہتے ہیں، کھیل کود میں بھی. بس اوقات وہ ان کا دل سے بھی ٹیلی فون میں اور واٹس ایپ میں لگا رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو دل لگا کے پڑھیے، محنت کریں گے، انشاءاللہ جلد آپ قرآن مجید یاد کر لے جائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے سینے کو حق کے لیے کھول دے گا. اس کے بعد پھر پوری زندگی آپ باقی ہے، مگر لغو و لہو سے آپ دور رہیں، کھیل کود سے دور رہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. غور کریں، اللہ رب العالمین نے نماز سے شروع کیا. قد افلح المؤمنون کے بعد عملی میدان میں نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور آخر میں نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یعنی نماز کو اس کے وقت پر اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا. جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون. وہی اصلی وارث ہیں کس چیز کے؟ بلڈنگوں کے نہیں، خزانوں کے نہیں، بڑے بڑے محلات کے نہیں. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر انسان جنت الفردوس میں چلا بھی جائے کچھ دنوں کے لیے اور اسے نکلنا پڑے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے. اور آپ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئے گی، اے جنتیو اب تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. اے جنتیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے جنتیو تم ہمیشہ جوان رہو. اے جنتیو تم ہمیشہ تندرست رہو. اے جنتیو تم جوان رہو، تندرست رہو اور تمہیں جنت سے نہیں نکلنا ہے. ایک دوسری بات کے اندر کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں نے اپنی خصوصی اور رضوان کو تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے، اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہیں. اسلامی بھائیو، آپ اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ضرور نماز قاعدے سے پڑھیے. اور حفاظ کرام سے میں یہ خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، کم سے کم اپنی اولاد کے بارے میں اور ساتھیوں کے اولاد کے بارے میں کہ جس نے بھی قرآن مجید میں محنت کیا اللہ رب العالمین نے اسے کامیاب بنایا. بے شک بے شک. ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے، لیکن ہمیشہ کہتے ہیں
یہ آپ لوگوں نے جو زبردستی سے ہم لوگ کو قرآن یاد کرایا تھا یہ اسی کی برکت ہے. بے شک. تو قرآن کی برکت ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو صحیح سلامت رکھے. قرآن مجید کو کسی کو اگر ٹھیک سے قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو یا جلدی بھول جاتا ہو تو مایوس نہ ہو. محنت کرے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ ضرور پائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے محترم کو جنہوں نے میرے بارے میں بہت زیادہ ایسی بات نہیں دی تھی، اللہ رب العالمین انہیں مکمل شفا یاب فرمائے. اور یہ مجلس جو انہوں نے جس کی ابتدا کی ہے، اللہ رب العالمین انہیں بھی اور آپ سب کو اس مجلس کی برکتوں سے نوازے اور یہ مجلس آباد رہے اور آپ جو سنیں اس پر عمل کریں. اللہ رب العالمین کی ہاں آپ اللہ کی رضا سے سرخ ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ طاقت نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر ما یجازی به عبادہ الصالحین. الحمدللہ، کروڑ بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں شیخ عبداللہ عبدالحمید بحرینی حفظہ اللہ وقرہ کی پند و نصائح کو سننے کا موقع دیا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شیخ کا کچھ شکر گزار ہوں، عرفان بھائی کا، عبید بھائی کا، ارشاد بھائی کا اور مرکز الخیر کے تمام طلباء اور اساتذہ کا اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. تقریر کے اندر شیخ نے بہت ہی عمدہ نصیحتیں کی ہیں. خاص طور پر ہر بات کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. خاص طور پر جو شیخ نے کہی ہے بہت ہی اہم بات، ساری باتیں ہیں. قرآن کو پڑھنا سیکھو، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھو. کیا شیخ نے کہا ہے؟ قرآن کو پڑھنا سیکھو، حافظ قرآن بنو، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیونکہ قرآن یہ سامان ہدایت ہے. اور جب سامان ہدایت کو ہم سمجھ نہیں پائے، ذہن و دماغ میں بٹھا نہیں پائے، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لال پیلی کتاب سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے، گشت کرنے والی کتابوں سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. ہدایت یہ قرآن کے اندر ہدایت ہے. اس لیے ہماری وہ بہنیں یا ہمارے وہ طلباء جو یا ہمارے سامعین کرام اگر اردو پڑھنا نہیں جانتے، ہندی میں بھی ترجمہ قرآن موجود ہے. شیخ صاحب موجود ہے، احسن البیان، بڑی پیاری تفسیر، مختصر تفسیر ہے، اور اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے. ہمیں آدھا پارا نہیں، آدھا صفحہ ڈیلی قرآن پڑھیں، لیکن وقت نکالیں کہ رب کا پیغام ہے، رب کے بندوں اور بندیوں کے نام رب نے کیا کہا ہے، رب نے کیا حکم دیا ہے، رب کیا ہم سے چاہتا. دوسری بات اضافہ کرتے ہوئے، اے عزیز طلباء، شیخ صاحب کی دعائیں اللہ قبول فرما لے. اللہ آپ سب کو متقن، مجود، قاری اور حافظ بنائے. قرآن کا احترام کرو، قرآن کا احترام کرو. صرف حفظ کے لیے نہیں، صرف اٹھانے چھونے میں، دل کے اندر اس کا احترام ہونا چاہیے. قرآن پاک ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک، رب پاک کا کلام نبی پاک پر اترا، پاک نبی پاک رسول کے ذریعے اترا. اس لیے جو قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہے اور بننا چاہیے نا حافظ، وہ اپنے دلوں کو پاک کر لے. شیخ نے تقریر میں کہا جو لوگ لغو کام سے انحراف کرتے ہیں راستے، اپنے دلوں کو پاک کر لو. اللہ کی قسم عزیز طلباء اور ہماری ماں اور بہنوں، 24 گھنٹہ قرآن پڑھو، 24 گھنٹہ قرآن سناؤ، 24 گھنٹہ حفظ کرو، لیکن اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے، غلاظتوں سے، خباثتوں سے، گندگیوں سے، بےہودہ چیزوں سے،
बेहुदा कामों से, तो इस कलाम पाक का असर हमारे दिलों पर नहीं होगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ शेख साहब का। अल्लाह ताला शेख साहब को सेहत के साथ, आफियत के साथ, अपनी इताअत और बंदगी पर लंबी से लंबी उम्र दे और बार बार हम लोगों को आपसे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। शेख के जो दीनी खिदमात हो चुके हैं अल्लाह कबूल फरमाए, जो हो रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए, मजीद तौफीक दे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आप बहनों में से किसी के पास सवाल हो या बच्चों के में से किसी के पास सवाल हो तो कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम आएगा।